ہم بات کریں گے آج 4 بروج کے بارے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے نسبتاً سازگار جو ہے، زیادہ سازگار وہ ہو سکتا ہے۔ تو چاند گرہن سے پہلے کے دن آپ کے لیے مالی اور عملی معاملات میں بہتری کا راستہ کھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر کافی عرصے سے کوئی رقم رکی ہوئی تھی تو اس کے ملنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو ہر کام مکمل کرنے کی اپنی عادت جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ موقع ملنے سے کامیابی نہیں آتی، اس موقع کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو کائنڈلی لائک کرتے رہا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں ان کے اوپر آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک فی پے کرنے کے بعد وہ ریزرو کر سکتے ہیں، اور ذائچہ اور اس کی کنسلٹیشن جو ہے اس کی 1-to-1 کنسلٹیشن فون کے اوپر تھرو ویڈیو کال یا آڈیو کال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے جو زندگی کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے وہ جاننی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے نہ تو کوئی روحانی علم ہے، نہ کوئی جادو ہے، اور نہ کوئی آسمانی علم ہے، یہ صرف ڈاٹ کنیکٹنگ کا علم ہے، اور قدیم ترین علوم میں سے ایک معتبر علم اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس علم سے بھی دیگر علوم کی طرح اچھی رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مل جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ چاند گرہن سے پہلے کن 4 بروج پہ جو ہے وہ قسمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ فیور ان کو کر سکتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس میں لوگوں کے کام اگر محسوس ہوتا ہے کہ رک گئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں، وہ کام جو ہے چاند گرہن سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ چلانا شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مالی فوائد آپ کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ، ملازمتیں ان میں تبدیلیاں، نئی ملازمتیں، بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ، نئی اپرچونٹیز جو ہیں اللہ کی مہربانی سے اس کی مدد سے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو اس حوالے سے ہے۔ 28 اگست 2026 کو نا ایک چاند گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے اہم جزوی چاند گرہن جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق اس گرہن کا آغاز تقریباً صبح 6:24 پر، عروج جو ہے وہ تقریباً صبح 9:13 پر، اور اختتام اس کا جو ہے وہ دوپہر 12:02 پر ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ چاند گرہن جو ہے یہ پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، باقی دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس کو وٹنس کریں گے۔ نیوزی لینڈ کی ہم بات کریں گے تو ویلنگٹن ہے، پھر آسٹریلیا ہے، اس کے بعد جاپان ہے، سنگاپور ہے، انڈیا ہے، دبئی ہے، مطلب یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، اس کے بعد ترکی ہے، پھر فرانس ہے، لندن ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، اس کے بعد برازیل ہے، نیو یارک میں نے عرض کیا یعنی امریکہ جو ہے وہ آ جائے گا، اس میں پھر لاس اینجلس آ سکتا ہے، لاس اینجلس میں نظر آئے گا یہ۔ کینیڈا میں جائیں تو پھر ٹورانٹو، وینکوور میں اسپیشلی۔ اچھا، تو یہ جو ایسٹرولوجیکل ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر نا چاند کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے جذبات سے، ذہنی کیفیت سے، خاندان سے، گھر سے، انٹرنل فیلنگز، اندرونی احساسات سے، اور پاسٹ سے اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے چاند کا۔ اسی لیے چاند گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے بعض افراد کے لیے پرانے معاملات کو
دوبارہ حرکت دینے اور نئی راہیں پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے چاند گرہن سے پہلے کا وقت۔ صرف ایک چیز کو کلیریفائی کرنا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن یہ کسی کی زندگی یا موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلیئر کر دیا سب کو کہ گرہن جو ہیں ان کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہوتا۔ جس دن یہ سورج گرہن لگا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا تھا، ابراہیم کا، تو لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ جی پتہ نہیں گرہن اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے گرہن لگ گیا ہے یا مطلب گرہن کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو ختم کر دیا۔ تو آپ نے بھی اس طرح کے کوئی وہم میں نہیں آنا، یہ ایک پلانیٹری ٹرانزٹ ہے، ایسٹرالوجی کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، حتمی جو بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اپنے جو پرابیبلٹیز ہیں ان کو قائم کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہ تو یہ غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم جو ہوتا ہے وہ تو دیر اینڈ دین ایگزیکٹ چیز جو ہے وہ بتاتا ہے، اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ جو ریڈنگز ہوتی ہیں یہ غلط بھی ہو جاتی ہیں، یہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم جو ہے وہی پریویل کرتا ہے اور اسی نے پریویل کرنا ہے۔ ہم بات کریں گے آج 4 بروج کے بارے میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے نسبتاً سازگار جو ہے، زیادہ سازگار وہ ہو سکتا ہے، اور جن کی جو لک ہے وہ بعض معاملات میں ان کو فیور کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلا جو برج ہے وہ ہے برج ثور۔ تو آپ کا تعلق اگر برج ثور سے ہے تو چاند گرہن سے پہلے کے دن آپ کے لیے مالی اور عملی معاملات میں بہتری کا راستہ کھول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر کافی عرصے سے کوئی رقم رکی ہوئی تھی تو اس کے ملنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی پرانے کسٹمر، کلائنٹ، کاروباری رابطے یا کسی ایسے شخص کی طرف سے اچھی خبر آ سکتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ملنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے بھی کام کی جگہ پر کوئی مثبت تبدیلی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، کوئی پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے جو سینئرز ہیں یا جونیئرز ہیں ان کے ساتھ میٹرز آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کی محنت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کوئی نئی ذمہ داری جو ہے وہ مل سکتی ہے، یا انشاءاللہ مستقبل میں ترقی کی بنیاد جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ گھر، پلاٹ یا جائیداد سے متعلق کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ پیش رفت کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹورس والوں نے، کہ اس ٹائم میں ملنے والا فائدہ جو ہے وہ فوری طور پہ خرچ کرنے کے بجائے مستقبل کے لیے محفوظ کرنا، وہ زیادہ عقل مندی والا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے لیے سب سے اہم بات ٹورس والوں کے لیے یہ ہے کہ جو موقع ملے اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا رابطہ یا معمولی سا فیصلہ جو ہے وہ مستقبل میں اللہ کے حکم سے بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان۔ برج سرطان والوں کے لیے چاند گرہن سے پہلے کا وقت خاص طور پر جذباتی اور خاندانی معاملات میں بہتری کا سبب اللہ کے حکم سے بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر گھر میں کسی معاملے کی وجہ سے کافی عرصے سے پریشانی تھی تو حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آپ دیکھیں گے جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی ایسے شخص سے دوبارہ رابطہ ہو سکتا ہے جس سے کافی عرصے سے بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ خاندان کی طرف سے کسی اہم معاملے میں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے، اور بعض افراد کو مالی تعاون یا کسی جائیداد سے متعلق خبر جو ہے پازیٹیو وہ بھی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان ایمپلائڈ ہیں، جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی جاننے والے کے ذریعے نیا موقع جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ جو کاروبار کرنے والے ہیں سرطانی افراد، میل یا فیمیل، ان کے لیے بھی پرانے رابطوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس عرصے میں اپنی اندرونی جو انٹرنل آپ کی وائس ہے، اندرونی آواز، اس پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ جو ہے نا صرف جذبات کی بنیاد پہ فیصلے وہ نہیں آپ کو کرنے چاہیے۔ اگر کوئی موقع سامنے آئے تو پہلے اس کی حقیقت کو جانچیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ اس کے علاوہ چاند گرہن سے پہلے برج سرطان والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے لیے ایک ایسا معاملہ بھی دوبارہ سامنے آ سکتا ہے جسے آپ تقریباً سمجھ چکے تھے کہ یہ اینڈ ہو گیا ہے، اور وہ آپ کو پازیٹیولی
جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کو لے آئے. ممکن ہے اسی معاملے میں اب وہ راستہ نکل آئے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے. اچھا، اب تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے، برج سنبلا والوں کے لیے چاند گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے وہ محنت کے نتائج سامنے آنے کا وقت، اس کا آغاز بن سکتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ نے گزشتہ کئی مہینوں سے خاموشی کے ساتھ کسی کام پر محنت کی ہے تو اب اس کی تعریف یا مالی فائدہ جو ہے وہ ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہے کہ وہ انشاءاللہ پیدا ہو سکتے ہیں. ملازمت کرنے والے جو سنبلا افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، کسی نئی ذمہ داری، بہتر عہدے یا آمدنی میں اضافے کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ سامنے وہ آ سکتی ہے. یعنی آپ نے جو محنت کی، جو صبر کیا، جو آپ نے پیشنس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارا، قدرت اب اس کو ریوارڈ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو کاروباری افراد ہیں ورگو، ان کو نئے بزنس ایگریمنٹس، نئے کلائنٹس جو ہیں، نئی مارکیٹس ان کے لیے وہ اوپن ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی امتحان، ملازمت یا بیرون ملک موقع کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی اچھی خبریں ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو ہر کام مکمل کرنے کی اپنی عادت جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا. صرف یہ ہوتا ہے کہ موقع ملنے سے کامیابی نہیں آتی، اس موقع کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا. اگر آپ کے سامنے دو راستے ہیں تو جلدی میں فیصلہ کرنے کی بجائے دونوں کا آپ کمپیریزن کر لیں، جو آپ کو بیسٹ لگے اس پہ جائیے. آبویسلی انسان بیسٹ کی طرف ہی جاتا ہے، تو یہ ہے کہ تحمل کے ساتھ ذرا انالیسس کر کے پھر چاند گرہن سے پہلے آپ کے لیے چھوٹا سا موقع جو ہے وہ بھی مستقبل میں بڑی تبدیلی کی انشاءاللہ بنیاد جو ہے وہ بن سکتا ہے. چوتھا جو برج ہے وہ ہے کیپریکون، جدی جس کو ہم کہتے ہیں. وہ جدی والوں کے لیے چاند گرہن سے پہلے کا وقت جو ہے خاص طور پہ جو پیشہ ورانہ اور مالی معاملات میں امید جو ہے وہ اسٹرانگ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے اگر گزشتہ عرصے میں بہت محنت کی ہے لیکن اس کا کوئی مناسب نتیجہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملا، تو اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حالات میں تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ آپ کو پیدا ہوتے ہوئے انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے. ملازمت میں ترقی کے حوالے سے، نئی ذمہ داری کے حوالے سے، یا بہتر آفرز جو ہیں وہ ملنے کے حوالے سے. رشتے کے حوالے سے، یعنی اگر رشتے کے معاملات رکے ہوئے ہیں، ڈیلے ہیں، تو شادی والے معاملات جو ہیں ان میں جو بہتری ہے وہ آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. کاروبار میں کوئی پرانا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ حرکت میں آ سکتا ہے. کسی ایسے شخص سے رابطہ ہو سکتا ہے جو انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو پازیٹیولی. آپ کا تعلق اگر برج جدی سے ہے تو یہ جو چاند گرہن ہے اس سے پہلے کے وقت میں اگر آپ جائیداد خریدنا چاہ رہے ہیں، گھر بنانا چاہ رہے ہیں، یا کسی بڑے مالی منصوبے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی مثبت پیش رفت جو ہے انشاءاللہ وہ سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ برج جدی کے کچھ افراد کے لیے بیرون ملک سے متعلق موقع جو ہیں یا مواقع یا موقع وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. خاص طور پر اگر پہلے سے آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے یا کسی پلان پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز جو ہے وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ. لیکن آپ کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ صبر ہے. فائدہ ملنے کے امکانات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلہ آپ فوری طور پہ کر لیں. ہر چیز قانونی، مالی یا کاروباری نوعیت کی ہو اسے مکمل تحقیق کریں. مطلب کوئی بھی اس کا جو ہے نا رکھنا وہ نہیں رہنا چاہیے. تحقیق کے بعد اس کو آپ لوگ جو ہے وہ آگے پروسیڈ کریں، بڑھائیں اس کو. اچھا، اب میں یہ عرض کروں گا کہ چاند گرہن سے پہلے جن بروج کے لیے حالات نسبتاً سازگار ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ سور ہیں، ٹورس، کینسر، ورگو اور کیپریکون. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اچھا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو مواقع مل رہے ہیں ان پہ آپ نے نظر جو ہے وہ رکھنی ہے اور ان سے پراپر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جو ہے ایسٹرولوجیکل انالیسز ہے. پھر کہوں گا کہ 100% جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس سے بنی نوع انسان نے بہت سارے جو وقت گزرے ہیں ان میں فائدہ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے،
ہمارے جو رکے ہوئے کام ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ان کو آسان فرمائے اور ہمارے لیے وہی راستے کھولے جن میں ہماری بھلائی ہو. آمین ثم آمین. آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے. تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں. اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.